الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ رمضان کے روزے امید ہے کہ آپ رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ سحری کے اندر ایسا کیا کھانا چاہیے جس سے آپ کو زیادہ بھوک نہ لگے، زیادہ پیاس نہ لگے، زیادہ کمزوری نہ ہو، زیادہ تھکاوٹ نہ ہو، تاکہ آپ تراویح کے اندر اطمینان اور سکون حاصل کر سکیں۔ کیونکہ رمضان المبارک کے یہ چند دن ہیں، اس میں انسان جتنا ہو سکے عبادت کر لے، اور اس عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو اور اس کے اندر اتنی طاقت ہو، سکت ہو، اللہ اس کو توفیق دے، تبھی وہ عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو سحری میں اگر آپ صرف 4 چیزیں کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ بہت زبردست گزرے گا۔ آپ کو نہ بھوک زیادہ لگے گی، نہ پیاس آپ کو زیادہ ستائے گی، اور پھر آپ افطاری کے بعد تراویح کے لیے ایک طاقت اور ایک جوش کے ساتھ انشاءاللہ آپ تراویح پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، اس میں 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر پروٹین، دوسرے نمبر پر فائبر، تیسرے نمبر پر گڈ فیٹ، چوتھے نمبر پر پانی والے پھل۔ یہ 4 چیزیں آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل سحری کے، روزے کے، تراویح کے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں پروٹین پر۔ پروٹین یہ دیر سے ہضم ہوتا ہے اور دیر تک پیٹ بھرا رکھتا ہے، تو اس سے آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوتی اور آپ کو دن بھر توانائی بھی ملتی ہے اور آپ کو زیادہ پیاس اور بھوک بھی نہیں لگتی۔ تو اس میں آپ انڈے ابلے ہوئے لے لیں یا انڈے آملیٹ لے لیں، لیکن اس میں اگر آملیٹ لیتے ہیں تو اس میں بھی گھی جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مرچ مسالے جو ہے وہ اس میں زیادہ ہونے چاہیے۔ اس میں آپ دالیں لے سکتے ہیں، چکن کا ہلکا سا سالن لے سکتے ہیں بغیر زیادہ مسالے کے، اور دہی اس میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری پروٹین کے اندر شامل ہیں چیزیں، یہ آپ لیں گے تو اس سے آپ کو دن بھر توانائی بھی ملے گی، طاقت بھی ملے گی، سستی بھی نہیں رہے گی اور بھوک بھی زیادہ نہیں لگے گی۔ دوسرے نمبر پر فائبر۔ فائبر جسم میں پانی کو برقرار رکھتا ہے، جیسے دلیا ہے، جو ہے، ملٹی گرین کا آٹا ہے اور چنے ہیں۔ یہ چیزیں آپ لیں گے تو اس سے آپ کے جسم کے اندر پانی جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تیسرے نمبر پر پانی والے پھل، اس میں کیلا ہے، سیب ہے، تربوز ہے، اور چوتھے نمبر پر گڈ فیٹ یعنی اچھی چکنائی،
یہ کیا کام کرتی ہے کہ یہ آپ کو توانائی دیتی ہے آہستہ آہستہ، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے اور مونگ پھلی ہے۔ پرہیز میں آپ زیادہ نمکین چیزیں نہیں کھانی، زیادہ تیل والی آئل والی چیزیں نہیں کھانی، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، چائے ہے، کافی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، اور بہت میٹھی چیزیں نہیں کھانی۔ یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ پیاس کو بڑھاتی ہیں۔ تو بہترین اگر سحری کی پلیٹ کی میں بات کروں تو اس میں 2 ابلے ہوئے انڈے آپ لے لیں، 1 روٹی آپ لے لیں، 1 دہی کا باؤل لے لیں، کیلا لے لیں یا کوئی بھی فروٹ لے لیں، 1 گلاس آپ نیم گرم دودھ لے لیں، اور 1-2 گلاس آپ پانی کا پی سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ سحری کریں گے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا۔ تو اس میں ہمارا جو مقصد ہے، ایک تو توانائی بھی ہماری بحال رہے، برقرار رہے، دوسرے نمبر پر پیٹ بھی ہمارا بھرا رہے، اور تیسرا جو ہے ہمیں پیاس بھی کم سے کم لگے۔ تو اس سے آپ کو روزہ پریشان نہیں کرے گا اور آپ کی طاقت جو ہے وہ بحال رہے گی، جو آپ کو افطاری کے بعد تراویح میں کام آئے گی۔ تو کچھ باتیں یاد رکھیں، سحری کے فوراً بعد نہ سوئیں۔ دوسرے نمبر پر پانی جو ہے وہ ایک دم زیادہ نہ پئیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں۔ تیسرے نمبر پر اور زیادہ نمک والی چیزیں، تیز مرچ مسالے والی چیزیں آپ نہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کا رمضان المبارک بہت اچھا گزرے گا۔ آپ کے روزے بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی تراویح بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کے تلاوت بھی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا موقع ملے گا، آپ کے اذکار کے لیے بھی بہت اچھا موقع ملے گا، اور اپنے اللہ سے ہم دعائیں بھی مانگیں گے، تو رمضان جو ہے ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں بندہ ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔